لیکن اگر اس کے سامنے جا کر کے آپ بہت عزت سے کھڑے ہیں اور اپنے ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہیں، آپ آپس میں بات کریں گے تو بھی زور سے بات نہیں کرتے، تو پھر اگر وہاں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ڈی سی صاحب کے سامنے میں ہوں تو کوئی ایسی بات نہ ہو، تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی مشرق کا سوچ رہے ہیں، کبھی مغرب کا سوچ رہے ہیں، کبھی گھر کا سوچ رہے ہیں، کبھی دکان کا سوچ رہے ہیں، اللہ معاف کرے کبھی کسی گناہ کا سوچ رہے ہیں، تو پھر یا پھر ڈی سی صاحب کے سامنے جائیں گے تو ہمارے کپڑے یہاں تک کہ ہم ٹائی بھی پہن کر کے جائیں گے، عام حالات میں نہیں پہنیں گے، لیکن ڈی سی صاحب سے ملنے جا رہا ہوں میں ٹائی بھی پہن کر کے جاؤں گا کہ ایسا نہ ہو کہ میری انسلٹ ہو جائے، کوئی کہے کہ یہ کیا کس حالت میں ڈی سی صاحب سے ملنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں ہاف ٹی شرٹ پہن کر کے آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں ٹراؤزر پہن کر کے آ رہے ہیں، جی ریلیکس ہو کے نماز پڑھیں گے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ڈی سی صاحب کے سامنے جائیں تو ٹائی بھی پہن کر کے جائیں، کہ آپ لگے کہ آپ کو انسان ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے نہیں جی چلے گا جی کیا مسئلہ، نماز تو پڑھنی ہے۔ سوچے ذرا ان باتوں کو، ہم کس طرف جا رہے ہیں، نبی کے امتی ایمان والے ہم کیا ہیں؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کل کسی ڈی سی کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، کسی بڑے کمشنر کے سامنے، سیکرٹری کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، ہمیں مڑ کر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، سب کو اسی طرح جمع کیا جائے گا۔ ہم دنیا میں جج کیوں نہ ہو سپریم کورٹ کے، ہم دنیا میں کسی ملک کے بادشاہ کیوں نہ ہو اور کسی جگہ کے بھکاری کیوں نہ ہو، ہمیں سب کو اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے۔ سب کچھ اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوگا، سب کچھ کھولا جائے گا، سب کچھ کھولا جائے گا۔ یہ تمہاری زندگی ہے۔ فاروق صاحب میں آپ سے کہوں، آپ کی کوئی حرکت مجھے پتا چل جائے، میں نے وہ لکھ کے رکھی ہو، میں کہوں فاروق صاحب پڑھو اپنا کارنامہ، کرتوت پڑھو اپنے، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہو کر کے سناؤ کہ میں نے فلاں وقت میں یہ عمل کیا تھا، کیا بیتی گی آپ کے دل پر؟ کیا ہوگا ہمارا حال؟ ہمارا کوئی کرتوت کسی کے سامنے آ جائے، اس وقت کیا گزرے گی ہمارے اوپر؟ کل قیامت میں یہی کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے پڑھ اپنا نامہ اعمال، ہمارے ہاتھ میں ہمارا ماسک کارڈ دے کر کے کہا جائے گا پڑھ، یہ زندگی کے تیرے کرتوت ہے، یہ تو دنیا میں کر کے آیا ہے، یہ تیری خلوت ہے، یہ تیری جلوت ہے، کر کے یہ پڑھ۔ اس وقت اولین اور آخرین کے ہوں گے، سارے نبی موجود ہوں گے، صحابہ کی ساری جماعت ہوگی۔ اس وقت جب ہمیں کہا جائے گا نا پڑھ اپنا نامہ اعمال، تو کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ یہی پڑھیں گے کہ نہ جلوت اچھی تھی نہ خلوت اچھی تھی، نماز میں بھی غیر اللہ کا خیال تھا، نماز میں بھی گناہ کا تصور ہمیں آتا تھا، ہم اللہ کے گھر میں ہو کر کے بھی بے حیائی کرتے تھے، تو کیا یہ پڑھیں گے اللہ کے سامنے؟ ہاں نہیں، اس سے پہلے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ رمضان اللہ کی محبت کو سیکھنے کا ذریعہ ہے، تو تھکانے کا عزم کریں، دلوں کو بے چین نہ ہونے دیں کہ بھئی آیا رمضان اب تراویح پڑھنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے، نہیں، خوشی خوشی قبول کیجئے اس رمضان کو۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے ذرا اس بات کو، جو قبروں میں چلے گئے وہ رمضان کا تصور کر سکتے ہیں؟ جو قبروں میں ہیں وہ رمضان کو چاہ سکتے ہیں؟ اگر ان کو یہ آفر دی جائے کہ تمہیں یہ رمضان کے لیے واپس کیا جا رہا ہے، وہ کتنی تڑپ سے واپس آئے گا، لیکن آ سکتے ہیں واپس؟ وہ نہیں آ سکتے جو چلے گئے، لیکن ہم تو جی رہے ہیں نا ابھی، ہمارے پاس تو وقت ہے نا ابھی، تو پھر ارادہ کریں گے انشاءاللہ کہ اس رمضان کو بڑی مشقت سے گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ، اور قرآن کریم کی تلاوت کا خاص معمول کریں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، چاش بھی پڑھیں گے، اب جو بزنس کرتا ہے، جو نوکری کرتا ہے، سب کچھ کریں۔ ہم نے زندگی کے معاملات میں تو کرتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ تو کرتے ہی ہیں۔ اسکول کے اگر ملازمین ہیں، وہ ٹیچر ہیں، کوئی بھی ہے نوکری، وہ لیو لے کر کے کئی سارے اپنے کاموں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ سیزن آتا ہے، جیسے اس وقت اسکول کا سیزن ہے، جو یہ بک شاپ والے ہوتے ہیں وہ کتنا فکر مند ہوتے ہیں، کتنا فکر مند ہوتے ہیں، پورے سال کا سیزن ہے یہ، تو ایمان والے کے لیے رمضان بھی پورے سال کا سیزن ہے۔ اگر یہ اس طرح گزر گیا نا تو پھر ہم تصور میں کریں کہ 11 مہینے بھی اچھے گزریں گے، اور پھر آخر کی بات وہی آ جاتی ہے، پھر وہی بات کہہ کے بات ختم کروں گا کہ اگر اچھا رمضان نہ گزرا تو آقا کے اس فرمان کو یاد رکھیں، جبرائیل امین کی اس بددعا کو یاد رکھیں، آقا کے اس آمین کو یاد رکھیں، بس ہے نا کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی۔ یہ جبرائیل امین جو سید الملائکہ ہے، فرشتوں کے سردار ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اور اس پر آمین کس نے کہی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی آمین تو جبرائیل امین کی بد دعا، نبی علیہ السلام کی آمین، تو بتاؤ پھر وہ شخص، اس کی ہلاکت میں کوئی شک ہو سکتا ہے کسی کو؟ اپنے آپ کو یہی سمجھائیں کہ نہیں، 11 مہینے بہت مزے کر لیے، بہت انجوائے کیا، بہت گھومے، بہت کمایا، بہت بزنس کی، بہت نوکریاں کی، اب ذرا اس مہینے کو کچھ تھکائیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں گے۔ اب سوچئے ذرا، ایک قرآن کریم ایک لفظ کے پڑھنے پر اگر 1 نیکیاں، پھر 10 نیکیاں، پھر وہ 700 تک اگر پہنچے، اللہ تعالیٰ دیتا بھی تو کتنا ہے نا؟ ایک قرآن پڑھ لیا تو 70 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اتنا دینے والا اللہ جو اپنی رحمت اور برکتوں کے ساتھ ایمان والوں کو نوازنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس مہینے میں بھی غفلت، لاپرواہی اور اللہ نہ کرے اگر گناہوں میں رہے، اللہ نہ کرے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ اعمال نہیں کر پا رہے، آپ سستی کی وجہ سے اعمال نوافل نہیں پڑھ پا رہے، روزے رکھ رہے ہیں لیکن نوافل قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے، یہ کسی نہ کسی حد تک قبول ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر رمضان میں بھی گناہ کرنے والا کوئی ہو، رمضان میں بھی کوئی گناہ کرے، وہ کسی کو غلط دیکھے، کوئی کان سے غلط سنے، پاؤں سے غلط چل کر کے جائے، ہاتھ کا غلط استعمال کرے، یا اللہ نہ کرے کوئی روزہ نہ رکھے، تو اس کی تو ہلاکت 100% یقینی ہے۔ اعمال بھی کرنے ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اس رمضان کو اچھا گزارنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، یہی استقبال رمضان ہے۔ ہم تیار ہو جائیں، پہلے اپنے گھر والوں کو بھی تیار کریں اور ارادہ کریں، ایک لحظہ، ایک سیکنڈ انشاءاللہ اس رمضان کو وصول کر کے چھوڑیں گے، ہمارا کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے محنت کی، ہم نے قرآن بھی پڑھا، تلاوت بھی کی، اور اس کے بعد وظائف بھی کیے، ہم نے نوافل بھی پڑھے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے دوستوں سے مل کر گپے مارنے بیٹھے، اور گپے مارنے میں کسی کی غیبت ہو گئی، وہ جتنی نورانیت پڑھ کر کے لی تھی وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ نہیں، اپنے آپ کو مجلسوں سے بچانا اس رمضان کے اندر، جتنا وقت ہو سکے، جو کام میں ہے تو کام کیجئے، تجارت ہے تو تجارت، ملازمت ہے تو وہ کیجئے، اپنے دکان پر جو وقت بچے آپ گھر میں چلے جائیں، بس اپنے آپ کو گمراہ کر لیجئے، بس گھر میں بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں قرآن تو پڑھیے، ورنہ کم سے کم مجلس بازیوں سے تو اس مہینے میں پورا احتیاط کیجئے، ورنہ ایک بول پورے دن کے روزے میں